سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا ھذا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین له مقرنین وإنا إلى وإنا إلى ربنا ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حجاج کرام، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم مدینہ منورہ کی پاک زیارات کے لیے رواں دوا ہے۔ اللہ پاک یہ ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمایا، آمین۔ سب بولے آمین۔ آمین۔ حجاج کرام، میں نے یہاں کھڑے ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرنی ہے۔ میری کوئی بات آپ کو اچھی لگ جائے، سمجھ میں آ جائے تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک جنت میں اس بندے کے لیے ایک درخت لگاتا ہے۔ اس درخت کا اتنا بڑا سایہ ہوتا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 70 سال تک اس کے نیچے سے بھاگتا رہے تو کبھی باہر نہیں نکل سکتا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ۔ حجاج کرام، ہماری جو پہلی زیارت آ رہی ہے وہ ہے باغ سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں آپ کو تب تک آزاد نہیں کروں گا جب تک آپ میری اس بنجر زمین پر 360 پودے لگا کر نہ دیں، جب تک وہ پھل نہ دیں میں آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ تو جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی بنجر زمین پر آ گئے۔ وہاں آ کر گڑھے کھودنے شروع کر دیے۔ گڑھے کھودے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں گٹھلیاں لگائی۔ گٹھلی سمجھتے نا، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، جو بیج ہوتا ہے، وہ لگانا شروع کیا۔ رات کو آپ مسجد نبوی میں واپس چلے گئے۔ پیچھے سے یہودیوں نے سازش کی کہ کیوں نہ ہم گٹھلیاں نکال لیں، نہ گٹھلی ہوں گی، نہ کھجور لگیں گے، نہ ہم سلیمان فارسی کو آزاد کریں گے۔ لیکن اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں تھا۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو دیکھا درخت جمع تھے اور پھل لگے ہوئے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ باغ سلیمان فارسی کی زیارت کریں میرے اس ساتھ میں، اسی طرح یہ درخت جمع تھے اور پھل لگے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ یہودی کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کریں۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب لے کر چلنے لگے تو یہودی نے کھجور کھائی، کھجور توڑ کر کھائی تو اس میں گٹھلی نہیں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اس میں تو گٹھلی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ گٹھلیاں تو تم نے رات کو ہی نکال لی تھی۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گٹھلیاں تم نے رات کو ہی نکال لی تھی۔ آج 1400-1500 سال سے لے کر آج تک اس کھجور میں گٹھلی نہیں ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اس کھجور میں گٹھلی نہیں ہے اور قیامت تک اس کھجور میں گٹھلی نہیں آئے گی، یہ بغیر گٹھلی کے کھجور ہے۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے جہاں پر ہم کھڑے ہوں گے وہاں پر آپ نے نوافل ادا کرنے، وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی۔ آج کے دور میں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، وہ ہم سے آگے ہے، وہ ہم سے افضل ہے، ہم سے بہتر ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایسا تھا جو لوگ نیکیوں میں آگے ہوتے تھے، نیکیاں زیادہ کرتے تھے، وہ آگے ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مکہ کے لوگ ہم سے نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس وقت
یہ ٹرانسپورٹ کا زمانہ نہیں تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے, 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا اور بہت کٹھن سفر تھا. انہوں نے کہا مکہ کے لوگ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے, جب مرضی ہے وہ عمرہ کرتے ہیں, جب مرضی ہے طواف کرتے ہیں, جب مرضی ہے وہ صحیح کرتے ہیں, جب مرضی ہے غار ہرا جاتے ہیں, جب مرضی ہے غار سور جاتے ہیں. ہمارے حصے میں کیا آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا اس کی بنیاد رکھی, اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی اور فرمایا کہ جو بھی میرا امتی یہاں پر حج یا عمرے کی غرض سے آئے گا, یہاں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا, اس کو ایک منظور و مقبول عمرے کا ثواب ہوگا. بولے سبحان اللہ. آج آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت پوری کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے نکلی ہوئی ہر وہ بات قرآن ہے یا حدیث ہے. قرآن لا ریب کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, اور حدیث بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات حق اور سچ ہے. بولے حق اور سچ ہے. آپ نے یہاں پر 2 رکعت تحیت مسجد قبا, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, آپ نے اسی طرح پڑھتے جانا ہے. 2 رکعت تحیت مسجد قبا اور 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 50 لفظ آپ نے پڑھنے شروع کر دینے ہیں تو کہنا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عمرے کا ثواب لے لوں. ادھر ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے دوبارہ ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو پھر ایک دفعہ روم میں جانا پڑے گا, اپنے گھر میں جانا پڑے گا, جدھر آپ کا ہوٹل ہے ادھر جانا پڑے گا. دوبارہ آئیں گے, پھر آپ نفل ادا کریں گے تو پھر آپ کو عمرے کا ثواب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ نے 50 نفل پڑھ دیے, ایسا نہیں ہے. 4 رکعت ٹوٹل پڑھنے, آپ نے 2 رکعت تحیت مسجد قبا اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنے ہیں.